AM کرنٹ افیئرس کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ارمینیا کی حمایت کرنا روس کو انتہائی مہنگا پڑ گیا۔ ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ مل کر روس میں تباہی مچا دی۔ ماسکو دھماکوں سے گونج اٹھا، ماسکو میں بڑے نقصان کی اطلاعات۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ روس کی جانب سے ارمینیا کی حمایت نے روس کو بڑا نقصان پہنچا دیا۔ آذربائیجان کی فوج نے ترک فوج کے ساتھ مل کر دن کے اجالے میں روس کی حساس عسکری ٹھکانوں کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روس نے بھی ترکی پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ مزید بتائیں گے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں خطے میں صورتحال کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو میں نئے آنے والے دوستوں سے ہر بار کی طرح گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ اب اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے، اور مرحلہ اس قدر تباہ کن اور خطرناک ہوگا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ روسی فوج اس وقت ارمینیا میں آذربائیجان کی فوج پر حملے کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ترک فوج نے آذربائیجان کی فوج کے ساتھ مل کر روس کو ایسا خطرناک اور تباہی مچا دینے والا حملہ کیا ہے کہ جس نے روس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حملے میں روس کے کئی جدید جنگی طیارے، ٹینکس، میزائلز اور اسلحہ ڈپو راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ حملے کے بعد شہر کو کالے بادلوں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ دھماکوں سے ملٹری اسلحہ ڈپو میں لگنے والی آگ خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آگ نے ارد گرد کے علاقے میں تباہی مچا دی۔ تباہی کے بعد اسلحہ ڈپو میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں، جس کے بعد قریب ہی واقع 10 سے زائد دیہات متاثر ہوئے ہیں، اور ان دیہات میں آگ بھی لگ گئی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکام نے اسلحہ ڈپو کے قریب واقع 10 دیہات خالی کروا کر رہائشی افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق آتش زدگی کے بعد اسلحہ ڈپو سے دھماکے کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں، جبکہ آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو چکے ہیں اور چاروں طرف سے دھوئیں کے بادل بھی پھیل گئے ہیں۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے رضاکار آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر انہیں تاحال ناکامی کا سامنا ہے۔ ادھر روس نے بھی جوابی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے ترکی کو بڑی دھمکی دے ڈالی ہے، جس کے بعد پاکستان نے اس جنگ میں ترکی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میزائل ابابیل، غوری اور شاہین ترکی میں نصب کر دیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ چند گھنٹوں میں روس اور ترکی نے باقاعدہ جنگ کے مصدمہ اطلاعات دی ہیں۔ دوستو، یہاں چند اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ ترکی کے نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود فرانس اور یونان جیسے نیٹو کے دوسرے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ کیوں ہیں؟ اور ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ میں ترکی آذربائیجان کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ ترکی کے وزیر خارجہ میولت نے چند روز قبل آذربائیجان کے دورے کے دوران صدر الحام علیف سے ملاقات کی اور متنازع خطے میں ناگورنو کاراباخ پر ارمینیا کے خلاف جاری جنگ میں آذربائیجان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب اب جبکہ ارمینیا اور آذربائیجان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسے میں روس کا کردار دلچسپ ہوگا، کیونکہ اس کا ان دونوں کے ساتھ پرانا رشتہ ہے جو اب بھی قائم ہے۔ ارمینیا کے ساتھ روس کا فوجی اتحاد ہے اور اس کا وہاں اپنا ایک فوجی اڈا بھی ہے، لیکن روس کی اپنی سرحد سے متصل آذربائیجان کی حکومت سے بھی اچھی دوستی ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ارمینیا اور آذربائیجان جن ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے لڑ رہے ہیں وہ انہوں نے روس سے خریدے ہیں، یعنی روس دونوں کو اسلحہ فراہم کرتا آیا ہے۔ یہاں تک روس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں ممالک جتنا زیادہ لڑیں گے روس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن روسی صدر پیوٹن نے دونوں ممالک سے دشمنی ختم کرنے اور فوری جنگ بندی کے لیے اپنا بیان جاری کیا ہے، جو کہ معمول کا ایک سفارتی عمل ہے۔ بہرحال پیوٹن کی پیشانی پر اس وقت بل پڑتے ہیں جب اس معاملے میں ترکی جیسے دوسرے ممالک شامل ہو جائیں۔ ترکی کھل کر آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے۔ ترکی پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شام سے کرائے کے فوجی ترکی کے راستے آذربائیجان بھیجے جا رہے ہیں۔ بہرحال ترکی اور آذربائیجان دونوں اس کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن شام کے خانہ جنگی پر نظر رکھنے والی برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ شام سے ترکی کے سیکیورٹی کمپنیوں نے کرائے کے 900 فوجی بھی آذربائیجان پہنچائے ہیں۔ ترکی کے علاوہ دیگر ممالک بھی ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین جاری تنازع پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران، جارجیا اور قطر نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے اجلاس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فرانس، روس اور امریکہ کے سربراہی میں بننے والے گروپ کو اس میں سب سے زیادہ بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کے لیے کام کرنے کے لیے 1992 میں OSCE نامی ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین ثالثی کروانا تھا۔ دوسری طرف ارمینیا یہ کہتے ہوئے اسرائیل سے ناراض ہے کہ وہ آذربائیجان کو اسلحہ بیچ رہا ہے۔ اس نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلوا لیا ہے۔ اسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روسی صدر پیوٹن اپنے پڑوس میں جاری اس صورتحال کے بارے میں کتنے پریشان، محتاط اور متحرک ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ارمینیا اور آذربائیجان اس طرح کے دیگر بین الاقوامی تنازعات اور سفارتی امور پر روسی صدر پیوٹن کو تشویش بھی ہوگی اور وہ سرگرم بھی ہوں گے،
ख्याल रहे कि रूस के अंदर प्यूटन के लिए कोई सियासी चैलेंज नहीं है। 67 साल रूसी सदर ने गुज़िश्ता 20 सालों से रूस का इक़्तिदार बतौर वज़ीर आज़म या सदर के तौर पर अपने पास ही रखा हुआ है। इनके मौजूदा ओहदे की मियाद 2024 में खत्म हो रही है, लेकिन इन्होंने रवां साल जून जुलाई में रेफरेंडम करवा के ऐसे इंतजामात कर दिए हैं कि जिनसे वो सन 2036 तक सदर रह सकते हैं। इस रेफरेंडम के तहत इनका दौर इक़्तिदार 2024 में सफर से शुरू होगा और इस तरह वो 6-6 साल यानी मजीद 2 मुद्दत तक सदर रह सकते हैं। अगरचे इन्होंने ये नहीं कहा कि वो दोबारा इंतखाबात में शामिल होंगे, ताहम इन्होंने यकीनी तौर पर यह जरूर कहा है कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ऐसा करना जरूरी होगा। ताहम रूस में इंतखाबात की निगरानी करने वाले एक आज़ाद ग्रुप ग्लोस ने इस रेफरेंडम को मुस्तरद करते हुए इसे प्रोपोगंडा या PR मशक करार दिया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में प्यूटन का रूस में मुकम्मल कंट्रोल है और मुस्तकबिल में कोई भी मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके सामने चैलेंजेस नहीं हैं। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के माहिरीन का कहना है कि इन्हें मुल्क के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना है, लिहाजा वो बैनुल-अक़वामी अमूर का सहारा लेकर आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जब से वो प्यूटन आए हैं वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस एक आलमी ताकत है, लेकिन रूस के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों के अदाद शुमार पर नजर डालें तो वहाँ मुआशी सवाल नजर आता है, लिहाजा इसी ज़मन में मुल्क में इन पर तनकीद बढ़ती नजर आ रही है। ना सिर्फ रूस बल्कि इन तमाम ममालिक में जहाँ मुतलकुल अनान या आमराना रहनुमाओं को इक़्तिदार हासिल है, वहाँ जब भी इन्हें अंदरूनी महाज पर किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है वो बैरूनी बहरानों के जरिए मुल्क में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। सदर प्यूटन आर्मेनिया अज़रबैजान के तनाज़े से बहुत तशवीश के शिकार हैं। इनका कहना है कि अगर पुराने सोवियत खित्ते में कोई लड़ाई होती है तो प्यूटन बहुत परेशान हो जाते हैं और हर हाल में इस मुल्क को अमेरिका, तुर्की या किसी तीसरी ताकत से बचाने की कोशिश करते हैं। प्यूटन ये सोच रखते हैं कि आर्मेनिया इनके कंट्रोल में है और अज़रबैजान पर भी इनका अच्छा असर और रसूख है, इसलिए वो ये मामला बातचीत से हल कर देंगे। लेकिन अब ये तोल पकड़ता जा रहा है। जिस दिन से तुर्की फाल हुआ है और शाम के लड़ाका वहाँ पहुँचने लगे हैं और फिर दूसरे ममालिक भी इसमें सरगर्म हो गए हैं, इससे प्यूटन की परेशानी में इजाफा हुआ है। जब बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे ममालिक आपस में लड़ते हैं तो प्यूटन परेशान नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा फरीक आता है वो इनकी परेशानी का सबब बनता है। इन सब के बावजूद राजन कुमार का ख्याल है कि यह झगड़ा ज्यादा तौल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि फिल वक्त रूस और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।